ہمیں بھی عزت کے ساتھ اور چین کے ساتھ جینے کا موقع ملنا چاہیے۔ جب تک ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم ہر چیز داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن پرامن طریقے سے دنیا کے ممالک سے اور حکومت برطانیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ کی شان اقدس میں گستاخیوں کا، بے حرمتی کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ تکبیر! مجمع سے کوئی نعرہ نہیں لگے گا، نعرے کا جواب صرف اسٹیج سے دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، اسلام، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ Jazakallah khair. In the presence of our honorable shayukh, guests and ulama karam, can I ask you to wave your flags high to Nare Risalat? Nare Risalat! And though we can't see you very clearly from the stage, our Muslim sisters are supporting this event. All together, Nare Risalat! I'm now going to invite to the stage Mufti Muhammad Farooq Alavi Sahib from the Muslim Action Committee. Nare Takbir! Nare Risalat! الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والصحابۃ کلہم اجمعین۔ اما بعد، سب سے پہلے میں جناب قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب اور تمام دیگر دینی جماعتوں کے قائدین اور علماء کرام کو اس کامیاب مظاہرے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور UK اسلامک مشن اور مسلم ایکشن کمیٹی کی طرف سے ان کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ناموس تحفظ رسالت کے لیے آپ جہاں کہیں گے، جب بلائیں گے، جس جگہ کہیں گے، جس حال میں کہیں گے، ہم سر کے بل چل کے آئیں گے، اور آپ کی ہر کال پر ہم انشاءاللہ لبیک کہیں گے۔ اور میں اس حوالے سے ایک پیغام آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ مظاہروں سے مسائل حل نہیں ہوتے، یہ مظاہرہ ضروری تھا اور اس طرح کے مظاہرے ہونے چاہیے پبلک میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، لیکن یہاں قانون کی زبان چلتی ہے۔ جس پارلیمنٹ کے سامنے آج ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کے اندر جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کے ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہاں قانون بنتا ہے اور مسلم امہ کو یہ اس طرف جانا ہوگا، یہاں پارلیمنٹیرین کے ساتھ رابطے کیے جائیں اور یہ قانون بنوایا جائے کہ آئندہ کوئی بھی ناہنجار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کر سکے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ یہاں سے اپنے گھروں کو واپس جائیں تو اس کو ایک مہم بنائیں، پولیٹیکل مہم بنائیں، سیاسی مہم بنائیں، اپنے ایم پی سے ملیں، اور آئندہ الیکشن تک آپ کو یہ مہم چلانا ہوگی۔ جو آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آئے، جس بھی پارٹی کے ہوں، آپ ان سے یہ وعدہ لیجئے کہ اگر آپ ممبر منتخب ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے تو آپ کو اس قانون کے لیے کام کرنا ہوگا۔ جو آپ سے وعدہ کرتا ہے آپ اس کو ووٹ دیجئے، باقی تمام وابستگیاں ختم کر دیجئے، صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی وہ سب سے اہم ہے اور وہ سب سے ضروری ہے۔ عاشقان رسول کو، گستاخان رسول کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ تو لہذا جو آپ کے ساتھ
اس مسئلے میں کمٹمنٹ کرتا ہے اس کو ووٹ دیجئے. جن لوگوں کو ہم نے منتخب کر کے بھیجا ہے وہ ہمارے کام کے نہیں ہیں، جو عاشق رسول ہیں، جو وہاں اس کام کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں اور کرنا جانتے ہیں. ایسے لوگوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجنا ضروری ہے. قانون بنے گا انشاءاللہ یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. آخر دعوانا Ahad, and in that spirit come together and accommodate one another. Aapne abhi qanoon ki baat and now I'm going to invite to share his views on this matter Barrister Ayub Sahib. Naare Takbir, Naare Risalat. جو حضرات پارک کے اس سائڈ پر ہیں آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ تھوڑا اور ادھر ہو جائیں. اسکرین پر آپ کو سارا ماحول نظر آ رہا ہے تاکہ جو پیچھے آنے والے قافلے ہیں ان کو جگہ مل جائے. برائے کرم اپنی قلبی وسعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ ادھر ہو جائیں اور تاکہ پیچھے آنے والے قافلوں کو جگہ مل جائے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Brothers and sisters, Assalamu alaikum. My speech is very brief. We witnessed the extradition of 5 people to America. They have committed a crime, it is alleged, and they will be tried in America. What we demand is the producers of this film are brought to the International Criminal Court for inciting racial and religious hatred. It's as simple as that. We want fairness, equality and justice, and that's why we are here. Assalamu alaikum. I'm now going to invite with any delay Dr. Ghulam Sahib from Dr. Ghulam Hussain Adil Sahib from Ahl Bayt TV. From Hidayah TV, forgive me, from Hidayah TV. Welcome most warmly our guests today. Naare Takbir, Naare Risalat.
نمائندہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، بڑے بڑے مشائخ موجود ہیں، بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں، بڑے بڑے مفکرین موجود ہیں، بڑے بڑے یہاں کے محدثین اور مشائخ ایسا موجود ہیں کہ اس بات کو تحقیق کرانا چاہتے ہیں دنیا کے ان تابوتوں کو کہ پیغمبر اسلام رحمت جہان ہے، رحمت العالمین ہے، کہ جن کے نام نمازی کے صدقے میں تم سارے کھا رہے ہو، ان کے نام کو اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کے مسلمانوں کو آزاد و نصیحت پہنچاؤ تو تمہارا ہر ٹھوکا ناکام بنایا جائے گا۔ میں آخر میں ہدایت ٹی وی اور اپنے ساری جتنی مینجمنٹ ان سب کی طرف سے ظاہر ہے کہ سب کو اور ہم سارے مسلمان مل کر کہ جو کلمہ توحید کے سائے میں ہیں، کلمہ رسالت کے سائے میں ہیں، ہم اس بات کی طرف عہد کرتے ہیں کہ جو بھی پوری نگاہ سے مقدسات اسلامی کو دیکھے گا، مقدسات دینی کو دیکھے گا، مقدسات رسالتی کو دیکھے گا، اس کا ہر لحاظ کے ساتھ ہم نہ فقط یہ ہے کہ یہ اجتماع ہوگا بلکہ اس کے بعد ہم قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے، پولیٹیکل چارہ جوئی بھی کریں گے۔ یہ فقط دکھانے کے لیے ہم چونکہ مسلمان ہیں اور دنیا کے کس قانون کے تحت، دنیا کے کس اخلاق کے تحت کہ جہاں پہ ٹھیک ہے فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لیکن انسلٹ کرنا کسی شخصیت کی، کسی مقدسات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ صدق اللہ العظیم۔ حضور شیخ العالم علامہ پیر محمد اللہ الدین صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ دیر نشین کو فقط میں ہی نہیں آج پورا عالم اسلام ہدیہ مبارکباد پیش کر رہا ہے کہ آپ نے رحمت دو عالم کی عزت و ناموس کے لیے امت مسلمہ کو بنایا تو تمام مکاتب فکر اپنے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر نام مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہو گئے، شان مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ کیوں اکٹھے نہ ہوں کہ آپ روئے ماں زنام مصطفیٰ، ہماری عزت ہے حضور کے نام سے، ہمارا ایمان ہے حضور کے نام سے، اور آج فقط یہاں پر ہم گفتگو کے لیے، فقط احتجاج کے لیے اکٹھے نہیں، ہم نے اپنا حق ماننا ہے، وہ حق جو قرآن نے بیان کیا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ارے جس قانون صاحب پارلیمنٹ کے اندر وہ قوانین تیار ہوتے ہیں جس کے اندر پرندوں کے لیے، حیوانات کے لیے ان کے تحفظات کو موجود ہیں، اللہ کے محبوبوں کے تحفظات کو نہیں۔ انشاءاللہ عزیز حضور شیخ العالم کی قیادت میں یہ مشائخ، یہ علماء، یہ مفکرین، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارا یہ عقیدے والا مطالبہ منظور نہ ہو جائے۔ They have right to the respect
Great Britain, the TV channels and the representatives from the newspapers and Muslims from the four corners of Great Britain, I welcome you on this great event in front of the Parliament. A very important day and a very important event. First of all, there are some things which to be declared before going to the actual point. We declare here, Alhamdulillah, we are proud that we are Muslims, and on the same way we say that we are proud that we are Muslims, but Britain Muslims, Alhamdulillah, by going through the proper process and the laws of this country, we have acquired and we have achieved the citizenship of this country. And as my former speaker said, that we have this right to protest in the peaceful way. Alhamdulillah, I want to tell all those people, whether he is a single person or whether he is a group of some people who has done this filthy action and they have made this disgraceful action towards Islam, I want to declare that only one person or two or three people or even 50 people who made this film against the honor of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Let me show you the love of the lovers of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You can see in the east, you can go to the west, you can see in the south, you can see in the east, all across the globe, all the lovers of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam are coming out of their houses. They are protesting, and let me say, a great day today that all the ulama kiram, whether they are Wahhabis, whether they are Sunnis, whether they are Shias, whether they are Barelvis, whether they are Deobandis, all are representing today, and this shows that we have differences in some of the cases, we have some disputes in our beliefs, but when it comes to the case of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then we all are united, we all are one. With this shows that how much we love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I would like to say, we are standing in front of the Parliament, and very significant place. Our Sheikhul Alam has selected it. Rest of the ulama kiram who spent days and nights to arrange this venerable, this respected and this organized gathering here. I would like to take this opportunity to say that now all the channels are covering us. This coverage is being seen in all across the globe, and I want to say that Americans themselves have condemned that this act of making film is wrong. They condemned it. The British government has condemned it. The French government had condemned it. Whether it is east or whether it is south, whether it is north or it is east, whatever countries around the world, no one has said that the action which has taken place is a good action. Everyone has condemned it, and we say, when you condemn something, the condemnation of that particular action, is this a right thing or a wrong thing? I am asking from you people. When they condemn something, Americans say we condemn this film, and these British parliamentarians, MPs, they all say we condemn this film. Muslims obviously say they condemn the film, but I say when they make a condemnation for such action, whether it is a good act or a bad act, they condemn it. It is a bad act. If I'm saying that if it is bad and you have condemned it, why are you not making a law? Why are you not calling a legislation to make a solid law? You condemn it. It means you accepted that this is something which is bringing frustration among the Muslim community, which is bringing the breakage of unity. I would like to say all of the world have condemned it. Now all of the world should come together and make a law which should protect the honor of our Prophet sallallahu alaihi wasallam.
finally, I would like to say, we are, my brothers, my sheikh, and all the ulama kiram, and all the scholars from the different sects, they are not here to protect the honor of Muhammad, because Allah has said in the Quran, Wallahu yasimuka minan nas, and Allah says, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, and Allah says, وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, and Allah says, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. We are not here to protect the honor of Muhammad. Allah has himself promised with Muhammad that I have not given this right to protect your honor in the hands of human beings. I am Allah, and I myself will protect your honor in this world and the life hereafter. Without further ado, they've said only 2 minutes, so alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. I would just like to say very few things in 2 minutes. One is that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave rights to everyone and everything when nothing had rights in this universe. No women, no animals had rights, but it was the Prophet sallallahu alaihi wasallam who gave rights from human being to angels, to Allah subhanahu wa ta'ala's rights he mentioned, and to the angel and to the ants and animals. And now we human beings have evolved, and we have also given rights to certain people. When black people have been attacked, we have laws of racism. When women's rights have attacked, we have laws of gender discrimination. When Jewish people have been attacked, we have laws of anti-Semitism. When animals have been attacked, we have laws of cruelty. When countries are attacked, we have laws of terrorism. When any religious sect has been attacked, we have laws of hate speech. But now Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's dignity and honor is attacked, and it is shame that who people say we give it the name of freedom of speech and freedom of expression. This is not freedom of speech, this is freedom of hatred. As you know, here the people are protected, their rights are protected, and we are not asking any favor, but actually we really are protecting our own honor, as rightfully the speaker before me said. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam honor is protected by Allah subhanahu wa ta'ala. We are really protecting our own honor. Jazakumullahu ahsan al-jazaa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta.